اگر ہم نے اس جن سے پیچھا چھڑانا ہے تو ہمیں اس جن کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ جن قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اس کالی بلی کو مارنا ہوگا۔ ایک بار بلی مر گئی تو سمجھو جن بھی مر جائے گا۔ ابرار نے کہا، پیر بابا یہ جن میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ پیر نے کہا، یہ ہوائی چیزیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر آ جاتی ہیں اور اپنا شکار کرتی ہیں، جیسے کہ وہ بلی نے تمہارے کبوتر کا شکار کیا تھا۔ اب تمہیں اس بلی کو مارنا ہوگا۔ ابرار نے کہا، پیر بابا پر وہ بلی اب ہمیں ملے گی کہاں، کیونکہ وہ تو اس جن کی گود میں تھی۔ پیر بابا نے کہا، وہ سب مجھے نہیں معلوم، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب تمہیں اس بلی کو ڈھونڈ کر اسے مارنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پیر بابا نے کہا، اب مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں تمہارے لیے تعویذ بنا کر لا سکوں۔ یہ کہتے ہوئے پیر بابا نے ابرار سے کچھ پیسے بٹورے اور چلا گیا۔ پھر ابرار چھت پر کبوتروں کے پاس گیا اور شام کو جب ابرار اپنے کبوتروں کو بند کرنے لگا تو اچانک ایک کبوتر اڑ کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے ابرار اس کو پکڑ کر بند کرتا کہ اتنے میں وہی کالی بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور اس بلی نے ابرار کے کبوتر کی گردن اپنے منہ میں لے کر دھڑ سے الگ کر دی اور کبوتر تڑپتے ہوئے مر گیا اور بلی کسی طرح چھلانگ لگا کر بھاگ گئی۔ یہ دیکھ کر ابرار نے غصے میں باقی کبوتر بند کیے اور نیچے آ گیا۔ اگلے دن ابرار کہیں سے ایک عجیب سا پنجرا لے کر آیا جو کہ شاید بلی یا کتے کو پکڑنے والا پنجرا لگتا تھا، اور اس نے دو کبوتروں کو ڈال کر ان کے پنجوں میں کسی موٹے سے دھاگے سے باندھ دیا تاکہ کبوتر باہر نہ نکل سکیں، اور پھر ابرار نے ایک ڈوری لے کر اس پنجرے کے دروازے پر اس طریقے سے باندھ دی کہ اگر ڈوری کو کھینچا جائے تو پنجرے کا دروازہ بند ہو جائے۔ پھر ابرار نے وہ پنجرا چھت پر ایک جگہ رکھ دیا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر ڈوری پکڑ کر چھپ گیا اور ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کافی دیر کے بعد جب شام ہوئی تو اچانک وہی کالی بلی کہیں سے آئی اور وہ سیدھی اس کھلے پنجرے میں داخل ہو گئی اور اس میں موجود ایک کبوتر کی گردن کو منہ سے پکڑ کر کھانے لگی۔ اسی وقت ابرار نے جلدی سے پنجرے کے دروازے سے بندھی ہوئی ڈوری کھینچ دی، جس سے دروازہ بند ہو گیا اور بلی قید ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار نے پنجرے کے دروازے پر لگی کنڈی لگا کر پنجرے کو اچھے سے بند کر دیا اور جلدی سے ایک پلاسٹک کی بوتل پکڑی جس میں شاید پیٹرول تھا۔ اس نے وہ سارا پیٹرول پنجرے کے اوپر سے ہی بلی پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس دوران بلی بہت پھڑپھڑاتی رہی پر پنجرے سے باہر نہ نکل پائی۔ اس دوران ابرار نے بلی کو پوری طرح سے پیٹرول سے نہلا دیا، پھر ماچس کی تیلی جلا کر اس بلی کو آگ لگا دی اور بلی ہولناک چیخیں مارنے لگی، جس کو سن کر ایک دو ہمسائے بھی جو آس پاس کی چھت پر موجود تھے وہ بھی ابرار کی چھت کی طرف دیکھنے لگے، پر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آگے ابرار کی چھت کی دیواریں تھیں، اور وہ ابرار کو پوچھتے رہے کہ ابرار بھائی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، جس پر ابرار نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ ہمسائے واپس ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کچھ ہی دیر میں بلی پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئی۔ پھر ابرار پرسکون انداز میں چھت سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک بھیانک سی آواز آئی جس میں کوئی ابرار کو کہہ رہا تھا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا اور ابرار خاموشی سے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آج بڑے چپ چاپ ہو اور یہ بلی کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ ابرار نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیوی سے کہا، جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیوی نے کھانا لگا دیا اور ابرار کھانا کھا کر روز کی طرح گھر سے باہر چلا گیا، اور جب رات کو واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا والا بیٹا سیڑھیوں پر گرا پڑا ہے، اور جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو ابرار کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی کیونکہ اس کے بیٹے کی گردن پوری طرح سے گھوم کر کمر کی طرف مڑی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو گردن مروڑ کر مار دیا ہے۔ ابرار اپنے بیٹے کی اس دل دہلا دینے والی موت کو دیکھ کر اتنی اونچی آوازوں میں چیخا کہ آس پاس کے سب ہمسائے دوڑ کر اس کے گھر آ گئے، اور سب نے وہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور ابرار کے گھر صفے ماتم بچ گئی۔ پھر جنازہ وغیرہ پڑھ کر ابرار اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد گھر آیا، بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر پھر سے زاروں قطار رونے لگا۔
پھر کل والے دن جب سب لوگ فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے تو شام کے وقت ابرار صحن میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی، جس میں کوئی کہہ رہا تھا، اگلی جمعرات کو تو پھر سے روئے گا جیسے تو نے مجھے رلایا ہے، کیونکہ جس دن ابرار کا بیٹا فوت ہوا وہ جمعرات کا دن تھا۔ یہ سنتے ہی ابرار جلدی سے رونا بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا، کون ہے؟ پر کوئی آواز نہیں آئی اور ابرار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن سوگ میں گزر رہے تھے کہ پھر سے جمعرات کا دن آ گیا اور اس دن پھر سے ابرار کا بڑے سے چھوٹا بیٹا چارپائی پر مرا ہوا پایا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا ہو۔ ایک بار پھر سے ابرار خون کے آنسو رویا اور کفن دفن سب کچھ کرنے کے بعد ابرار جب بے ہوش پڑا تھا تو اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے کہا کہ آنسو بچا کر رکھنا، یہ جمعرات کو کام آئیں گے۔ ابرار جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس خوفناک آواز کے بارے میں بتایا تو بیوی زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بچوں کو چوم چوم کر روتی ہوئی بولی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی کچھ تو بتاؤ۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور محلے داروں کو اس بارے میں بتایا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ ایک بندے نے کہا، کوئی فلاں شخص ہے جو اس بارے میں ابرار کی مدد کرے گا۔ یہ سنتے ہی ابرار کے رشتہ دار اس شخص کو ابرار کے گھر لے کر آئے۔ ابرار نے اسے بھی سارا واقعہ بتایا تو اس شخص نے بھی یہی کہا کہ وہ اپنا انتقام لے کر رہے گا۔ میں اس بارے میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے جمعرات کا دن آ گیا۔ اس دوران ابرار کے رشتہ دار بھی ان کے پاس ہی موجود تھے اور وہ ابرار اور اس کے بیوی بچوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ایک کالی سی پرچھائی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے سب کے سامنے ابرار کی تیسرے نمبر والی بیٹی کو ہوا میں اوپر اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹخ دیا کہ اس کا سر بری طرح سے پھٹ گیا اور بچی کی اسی ٹائم ہی موت ہو گئی۔ اور یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور دور دور سے لوگ ابرار کے گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور کچھ پیر فقیر اور پولیس والے بھی اس گھر میں آئے، لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اور ایک بار پھر سے جان لیوا جمعرات آ گئی اور رات کا وقت تھا کہ اچانک ابرار کے صحن میں سے کسی کے بھاری بھاری پاؤں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ابرار نے جب ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن تھا جس کو ابرار اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشت ناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون سے لت پت تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ابرار اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ سے چبا ڈالا اور ابرار کا بیٹا مر گیا، جس کو دیکھ کر ابرار کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ابرار اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس دن ابرار کے گھر سے 2 جنازے اٹھے اور ابرار کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہی رہ گیا۔ پھر ایک عالم صاحب کہیں سے آئے اور انہوں نے ابرار کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکیں ابرار کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں۔ یہ سنتے ہی ابرار کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ابرار کی بیوی اور اس کے بچے کو ابرار کا سالہ اپنے گھر لے گیا اور عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھ کر ہر جگہ پانی چھڑکا اور جب وہ چھت پر گئے تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالم صاحب نے ایک جگہ گڈھا کھود کر وہ ہڈیاں اس گڈھے میں ڈال کر ان کو دفن کر دیا اور اس پر بھی کچھ پڑھ کر پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹیں جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا اور کہا کہ اس گھر کو 7 دن ایسے ہی بند رہنے دیں، اس کے بعد جیسے چاہیں اس گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص یعنی ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا اور اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لیا ہے۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا کہ اب ابرار کی بیوی اور بچے کو کوئی خطرہ ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو مار کر ہی اتر جاتا، پر چھت پر پڑی ہوئی اس جن کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہی جن ہر روز ہی غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تھا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ اس جن کو غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان ہڈیوں کو دفنا دیا ہے۔ ابرار نے اپنی بے وقوفی اور جلد بازی
اور غصے کی وجہ سے اپنی جان گنوائی۔ اللہ پاک سب کو ایسی ناگہانی آفتوں سے بچائے۔ آمین۔